نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے میاں بیوی ایک مثالی رشتہ۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا رشتہ بھی بہت عجیب بنایا ہے۔ جہاں یہ بہت مضبوط ہے وہاں بہت ہی نازک اور کمزور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہم پیدا فرماتے ہیں۔ کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کی صورت میں جو محبت رکھی گئی ہے اس کی مثال نہیں، اور اسلام کی روح سے سچی اور پائیدار محبت نکاح کے بعد ہی میسر آ سکتی ہے۔ یہ محبت پاک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کو اپنے شوہروں کا لباس اور ان کے شوہروں کو ان کا لباس فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ عورتوں کا حق بھی مردوں پر ایسا ہی ہے جیسا کہ مردوں کو ان عورتوں پر حق ہے۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ آپ نے شاہ فرمایا، میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ نے دودھ سے فرمایا، اے حمیرہ، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کو محبت کی وجہ سے حمیرہ فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کا محبت سے کوئی نام رکھتا ہے اور اس نام سے بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی قرب محسوس کرتی ہے، اور یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کچھ پانی بچا دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور پوچھا، اے حمیرہ، تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی تو آپ نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب ایک شوہر مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خوشگوار رویے کے نتیجے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس شخص کی طرف سے قیامت کے دن تک متواتر استغفار کرتا رہتا ہے۔ بے شک ازدواجی زندگی کی مضبوط بنیاد جذبہ محبت ہے۔ محبت پیار کے اظہار میں کیے گئے چھوٹے چھوٹے فعل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کثیر کا باعث بنتے ہیں۔ کہ میاں بیوی کا باہمی اختلاط ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان سچی محبت سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے کہ بیوی کے منہ میں خوراک کا ایک لقمہ بھی ڈالنا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب شوہر اپنی بیوی پر پیار بھری نظر ڈالتا ہے اور بیوی بھی اس کی نظر کا ایسا ہی جواب دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم شاہ فرمایا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑی بے تکلفی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ان کے مزاج کا خیال رکھتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرمایا، آؤ عائشہ، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر سفر پر جانا ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم بھاری ہو گیا تھا۔ میں نے فرمایا کہ آؤ عائشہ، دوڑ لگاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ پھر آپ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ یہ تمہاری پہلی سبقت کا بدلہ ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ اپنی بیویوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے حسن معاشرت کی ایک مثال ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ ایک پرمسرت اور خوشگوار زندگی بسر کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ عید کا دن تھا، حبشی لوگ مسجد میں ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ حمیرہ، ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، اپنے کندھے جھکا لیے تاکہ میں دیکھ سکوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی تھوڑی آپ کے کندھوں پر رکھی، اپنا چہرہ آپ کے رخسار کے ساتھ ٹیک دیا اور آپ کے کندھوں کے اوپر سے دیکھتی رہی۔
پھر آپ کہنے لگے کہ اے عائشہ ابھی آسودہ نہیں ہوئی، ابھی جی نہیں بھرا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کے دل میں اپنا درجہ دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر جب میں اکتا گئی تو آپ نے فرمایا کہ بس، میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ۔ اس روایت میں امت کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور باہمی اظہار محبت کے ساتھ رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی عادت پسند نہیں تو شاید دوسری پسند آ جائے، اور جو رقم اہل و عیال پر خرچ کی جاتی ہے وہ بڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا وہ صدقہ ہے۔ اور حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب گھر داخل ہو تو اپنے اہل عیال کو سلام کرے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کے لیے اپنے آپ کو راستہ کرے تاکہ اس کا مرد اس سے خوش ہو، اور ہر جائز بات میں اپنے شوہر کی اطاعت اختیار کرے کہ نیک بیوی کی یہ علامت ہے، اور شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے کہ شوہر کا فرض نفل عبادات سے بڑھ کر ہے کہ ہر کام شوہر کی مرضی کے مطابق کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ خامد کا حق بہت بڑا حق ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان عورت اگر پنجگانہ نماز کی پابند ہو، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کو محفوظ رکھے اور خامد کی فرما بردار ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے تقوی الہی کے بعد کوئی نعمت نیک سیرت بیوی سے بڑھ کر نہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان شوہر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی روا رکھے کہ بیوی مکمل طور پر شوہر کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے اس کی دست نگر ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو درداء نے اپنی بیوی سے وہ عظیم بات کہی جو سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا، اگر تم مجھے غصے میں دیکھنا تو راضی کر لینا، اور جب میں تجھے غصے میں دیکھوں گا تو تجھے راضی کر لوں گا۔ کہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنے سے ہی گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ جہاں محبتیں ہیں وہاں وقت دینا پڑتا ہے، اور شوہر کو اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں باہمی محبت اور الفت پیدا فرمائے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ازدواجی زندگی کو خوشیوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔